مختصر حمد و صلات اور نعت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گنہگاروں کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائی کہ اس کی بارگاہ عز و جل میں سجدہ ریزی کے لیے حاضر ہیں۔ درود اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گنہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے جو آیہ مقدسہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی اسی آیت مبارکہ کو ہم نے تمہید گفتگو بنایا تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور وہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، جو ہماری یاد سے غافل رہتے ہیں، ہم ان کے لیے ان کے روزگار کو، معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے تحت ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک رزق کی بے حرمتی کے ضمن میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کی تھیں، اور کچھ اسباب جو ہمارے لیے بے برکتی، تنگ دستی اور نحوست کا سبب بننے والے ہوتے ہیں، ان کی نشاندہی کی تھی۔ آج اسی آیت مبارکہ کے تحت ہم ایک دوسرے پہلو سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کریں گے، جو کہ دین اسلام کا سب سے اہم ترین پہلو ہے، اور جس کے متعلق احادیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کی ابتدا فرمائے گا تو سب سے پہلا سوال اسی کے متعلق ہوگا۔ وہ کون سا عنوان ہے جو دین اسلام میں تمام معاملات اور تمام عبادات پر فوقیت رکھتا ہے، اولیت رکھتا ہے اور اہمیت رکھتا ہے، اور اس آیت مبارکہ کے ساتھ اس کا تعلق کس طرح قائم اور جاری ہوتا ہے؟ یہی بات انشاءاللہ آج ہم مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور پس منظر وہی ہے
کہ ہمارے رزق کی تنگی، ہمارے روزگار میں بے برکتی اور ہمارے گھروں میں نحوست کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور جو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے منہ موڑنے والے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یاد اور ذکر ہم معنی الفاظ ہیں، اور اردو زبان میں ذکر بمعنی یاد یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی کے لیے کہتے ہیں ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، تو اسی جملے کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی آپ ہی کا ذکر کیا جا رہا تھا، یا ابھی آپ ہی کو یاد کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ دونوں الفاظ ہم معنی ہیں، مترادف ہیں، ایک دوسرے کے بدلے اور ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو ہمارے ذکر یعنی ہماری یاد سے منہ موڑتے ہیں، ہمیں یاد کرنے میں غفلت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ان کے روزگار کو، ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، مشکل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، ظاہر ہے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی یاد ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے دل سے اللہ ادا کریں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے کہ ہم کسی نعمت کو پا کر الحمدللہ کہیں، کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہیں، کسی اچھی بات کو سن کر سبحان اللہ کہیں، کچھ کھائیں تو شکر للہ کہیں۔ ظاہر یہ سب اللہ کے ذکر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی سب سے محبوب ترین، سب سے مقبول ترین اور سب سے منظور اور کامل ترین صورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے، جو مثال کے طور پر اس آیت مبارکہ کو سن کر یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری معیشت کشادہ نہیں ہوگی، ہمارے روزگار میں وسعت نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اللہ کو یاد نہ کریں، جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور وہ چاہتے ہیں کہ بہترین معیشت کے حامل ہو جائیں، کشادہ روزگار اور وسیع دسترخوان کے مالک بن جائیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ پھر اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین، سب سے مقبول ترین، سب سے محبوب ترین صورت کون سی ہے، تاکہ جب میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں تو پھر ذکر کی بھی اعلیٰ ترین صورت اختیار کروں میں، کیونکہ اللہ نے رزق کی تنگی کو معیشت کے کشادہ یا تنگ ہونے کو اپنے ذکر کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کوئی کسی طرح کرتا ہے، کوئی کسی طرح کرتا ہے۔ میں نے اس کی ایک مثال یہ بھی دے دی کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا، کروٹ لیتے لیتے زبان سے اللہ کا لفظ ادا کر دینا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ لیکن خود اللہ نے اپنی یاد کو کس صورت میں سب سے اعلیٰ ترین، افضل ترین، محبوب ترین بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بھی کہلوا دیا کہ اللہ کے ذکر کی یہی وہ صورت ہے جسے اللہ نے اپنا محبوب ہونے کے باوجود میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری،
میری یاد کی خاطر، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. یعنی باقی ذکر کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ مقبول ترین، محبوب ترین، منظور ترین اور کامل و اکمل ترین ذکر میرا کرو، تو اس کے لیے میں نے اپنے محبوب کو سارے احکامات زمین پہ عطا فرمائے ہیں، مگر اس کے لیے میں نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر تمہارے لیے حکم دیا ہے اور تم پر نماز فرض کی ہے. لہذا تم میرے ذکر کی اس کامل ترین صورت کو اختیار کرو. تو ذکر سے غفلت اگر تنگی رزق کا سبب ہے، جو کہ قرآن نے بیان کیا ہے، آیت مبارکہ میں نے پڑھی، تو رزق میں وسعت یقیناً کثرت ذکر کے سبب سے ہوگی، اور ذکر کی جتنی اعلیٰ ترین صورت اختیار کریں گے وسعت و برکت بھی اتنی اعلیٰ درجے کی نصیب ہوگی. تو ذکر کی اعلیٰ ترین صورت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرما دی کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. پتہ چلا کہ نماز کا قائم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین صورت ہے، اور جب ذکر کی اعلیٰ ترین صورت کو اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت، کشادگی بھی اعلیٰ درجے کی عطا فرمائے گا. اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی یہ آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ رب کائنات فرما رہا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. جو تکلیف تم پر آتی ہے، جو پریشانی تم پر آتی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. تمہارا کیا ہوا تمہارے سامنے آتا ہے. حالانکہ ہماری شان کریمی تو یہ ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزیں تو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں، ان کو تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اگر ساری چیزوں پر گرفت کریں تو جتنی مصیبتیں تم پر آتی ہیں اس سے کہیں زیادہ آئیں. ہم سب چیزوں پر گرفت نہیں کرتے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جن چیزوں پر ہم گرفت کرتے ہیں اور تم پر اس گرفت کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، تمہارا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر کی، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، کا حکم عطا فرمایا، اور اس ذکر اور یاد کو معیشت کی وسعت کے ساتھ مشروط کر دیا، اور پھر اس یاد کی اعلیٰ ترین صورت ہمیں نماز کے حوالے سے فرض فرماتے ہوئے عطا فرمائی، تو اب جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے، جو شخص نماز سے غافل رہتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ کے اس حکم میں داخل ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے منہ موڑتے ہیں. ظاہر ہے جو شخص نماز سے غافل ہے، اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین صورت تو نماز ہے، اور اللہ فرما رہا ہے جو میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ موڑتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کے لیے ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. اب اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ اگلی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا، پچھلے جمعے میں نے یہ آیت پڑھی تھی، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے اور وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، فَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، پھر ہم ان کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ عربی زبان میں مخرج کہتے ہیں باہر نکلنے کے راستے کو، ہم ان کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، راہداری بنا دیتے ہیں۔ کس طرح؟ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ہم ان کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی معیشت کی تنگی سے نکالنے کے لیے اللہ راستہ بناتا ہے، اور راستہ بھی ایسا بناتا ہے کہ ایسی جگہ سے ان کو روزی عطا فرماتا ہے جہاں کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے بھی میرے لیے روزگار کا کوئی ذریعہ، رزق کا کوئی سبب بن سکتا ہے۔ یہ کن کے لیے اللہ فرما رہا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ ان کے لیے جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اب جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ تقوی کی بہترین صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جس طرح میں نے پہلے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ پھر اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین صورت نماز ہے۔ معنی یہ ہوا کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا یقیناً اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے گا، اس کے روزگار میں کشادگی فرمائے گا، اور جو نماز نہیں پڑھے گا تو نماز کا ترک کر دینا، کیونکہ اللہ کی طرف سے نماز کا پڑھنا اس پر فرض کیا گیا ہے، یہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ نافرمانی وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ جب نافرمانی کر رہا ہے تو پھر اس کا رزق جب تنگ ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر مصیبت آتی ہے، اور یہ مصیبت اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ میں فرمائی کہ انسان پر کوئی مصیبت آتی ہی نہیں مگر یہ کہ اس کے اپنے عمل کا وہ بدلہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم رزق کی کشادگی چاہتے ہو، خیر و برکت چاہتے ہو، اور ایسی جگہ سے روزی کہ خواہش مند ہو جہاں تمہیں گمان بھی نہ ہو، تو اس کے لیے تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں تقوی والے؟ اس کا جواب بھی قرآن سے ملتا ہمیں۔ رب کائنات نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو فوری طور پر ذہن میں سوال آیا کہ تقوی والے کون ہیں، ان کا انٹروڈکشن کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، کون لوگ ہیں جن کو متقی کہا جائے، کون سے افراد ہیں جن کو اہل تقوی گردانا جائے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ان کی پہچان یہ ہے، ان کی شناخت یہ ہے، ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی پہچان یہ ہے تقوی والوں کی، ھدی للمتقین، یہ قرآن تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نماز کا قائم کرنا اہل تقوی کی علامت ہے، بن دیکھے ایمان لانا اہل تقوی کی پہچان ہے۔ جب بن دیکھے ایمان لانا اہل تقوی کی پہچان ہوا تو پتہ چلا مومن کے سوا کوئی اہل تقوی ہو نہیں سکتا۔ لیکن کیا ہر مومن اہل تقوی ہے؟ تو اگلی پہچان بھی بتا دی گئی کہ نہیں، ہر مومن اہل تقوی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لانے کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو بھی قائم کرے۔ اس کے فوراً بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا ذکر کر دیا کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کا پہلا تقاضا یہ ہے اگر وہ اہل تقوی بننا چاہتا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ اب جب وہ نماز کو قائم کرے گا ایمان لا کر، تو ایمان لانا اور نماز کا قائم کرنا اسے اہل تقوی میں شامل کر دے گا، اور جو اہل تقوی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، وہ جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔
اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے، کشادگی پیدا کر دیتا ہے، سہولت اور آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ کس طرح؟ فرما وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے کہ جہاں کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، یا وہ خود بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہاں سے ہمیں روزی ملے گی۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یرزقہ اللہ نے فرمایا، ہم ان کے لیے ان کی روزی کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ تو روزی کے معنی صرف روٹی نہیں ہوتا، رزق وسیع معنی رکھتا ہے۔ رزق کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہو۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق دیتا ہے۔ تو یہ جو ہم آکسیجن سانس میں لے رہے ہیں یہ بھی رزق ہی ہے، کیونکہ جس طرح کھانے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح اس آکسیجن کے بغیر بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے یہ بھی رزق ہی ہے، کیونکہ جس طرح ہم کھانے کے بغیر مر جائیں گے اسی طرح پانی کے بغیر بھی مر جائیں گے۔ ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، وہ رزق ہی ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ رزق کا معنی صرف روٹی نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں رہنے کو مکان دیا یہ بھی رزق ہے، اللہ نے جو ہمیں پہننے کو لباس دیا یہ بھی رزق ہے، اللہ نے ہمیں والدین عطا فرمائے یہ بھی رزق ہے، اللہ نے ہمیں اچھی اولاد عطا فرمائی تو یہ بھی رزق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں برتنے کے لیے اسباب اور وسائل عطا فرمائے تو یہ بھی رزق ہے۔ صرف نوکری اور تنخواہ کا نام رزق نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس کے ساتھ ہماری زندگی اور اس کا قائم رہنا وابستہ ہے وہ رزق ہے، کیونکہ جس طرح کھانے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اسی طرح دھوپ کی روشنی کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتے، تو یہ بھی رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے ہم اس کے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، یعنی ہر چیز میں اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑے آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو جب گھر میں رہنے والوں کے دل دور دور ہوں اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرت ہو تو 1000 گز کا بنگلہ بھی 2 آدمیوں کے لیے ناکافی ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کسی پر روزی کے کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے تو پھر 2 کمروں کے مکان میں رہنے والے 12 افراد کے لیے بھی وہ گھر کشادہ ہوتا ہے۔ یہ ہے سمجھنے کی بات، کیونکہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ برکت اور کثرت 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ 25 کمروں کا مکان ہونا کثرت ہے، لیکن 2 کمرے ہوں اور 12 افراد کا اس میں خوش خوش رہنا یہ برکت ہے۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کشادگی عطا فرماتا ہے تو بغیر کثرت کے قلت میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ کشادگی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چیز بھلے تھوڑی ہو لیکن وہ کفالت زیادہ لوگوں کی کرے۔ جیسا میں نے پچھلے جمعے میں حدیث سنائی تھی، سرکار نے فرمایا کہ بھئی ایک برتن میں مل کر کھانا کھاؤ، کیونکہ 2 افراد کا کھانا 3 کے لیے کافی ہوتا ہے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یعنی برکت، وہ جو احادیث مبارکہ میں سرکار کے لعاب دہن کی برکت آتی ہے کہ ایک بکری کا بچہ حضرت جابر نے ذبح کیا تھا اور 700 افراد نے اس کے بنے ہوئے سالن میں کھانا کھا لیا۔ وہ جو ایک پیالہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا تھا اور سرکار کے لب مبارکہ کے لگنے اور لعاب دہن کی برکت سے 70 افراد کا اس سے پیٹ بھر گیا۔ تو کثرت ضروری نہیں ہوتی، برکت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ برکت جو ہے وہ قلت میں کفالت پیدا کر دیتی ہے، یعنی چیز تھوڑی ہوتی ہے لیکن ضرورت سب کی پوری ہو جاتی ہے اس سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہاں بھی بات پھر نمازی کی آ گئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وہ جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جن کے لیے اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم ان کی روزی کو فراخ کرتے ہیں اور ان کے لیے راستے بناتے ہیں۔ تو میں نے بتا دیا کہ اس کا تعارف قرآن نے خود کروایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ رزق کے تنگ ہو جانے کا اور روزگار کے وسیع ہو جانے کا نماز کے پڑھنے اور نہ پڑھنے سے گہرا تعلق ہے۔
یہ بات ہمارے سامنے ان آیات طیبات نے بالکل واضح کر دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کو رزق کی تنگی اور کشادگی کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم سب پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 نمازوں کا نام لے کر قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں 2 نمازوں کا نام لے کر ان کی قسم ارشاد فرمائی ہے، ایک والعصر، عصر کی نماز کا نام لے کر قسم، اور ایک والفجر، فجر کی نماز کا نام لے کر قسم۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 2 نمازیں حصول رزق، ذریعہ معاش، تجارت و کاروبار اور نوکری کے دورانیے سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جہاں بھی آپ دیکھیں، جس کا بھی روٹین آپ دیکھیں، کاروبار کے اعتبار سے دیکھیں یا نوکری کے اعتبار سے دیکھیں، 8 سے 10 گھنٹے کا روٹین ہوتا ہے انسان کا، 8 سے 10 گھنٹے کا روٹین ہوتا ہے۔ یعنی اس کی ابتدا نماز فجر سے ہوگی، اس کا انٹرول نماز ظہر میں ہوگا اور اس کی چھٹی نماز عصر میں ہوگی۔ ایک دورانیہ، ایک ڈیوریشن بنا دیا گیا اس کا۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں والفجر کہہ کر نماز فجر کا نام لے کر قسم ارشاد فرمائی ہے، اس کا سبب جہاں بہت سارے اسباب، یعنی فجر اور عصر دونوں کا جہاں بہت سارے اسباب بیان کیے گئے ہیں، فرمایا اس میں خصوصیت ہے بالخصوص نماز فجر کی، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ رات اور دن کے فرشتوں کے مجموعے کا یہ وقت ہوتا ہے۔ یعنی رات کے فرشتے واپس لوٹ کر جاتے ہیں اور دن کے فرشتے اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جتنے ادارے ہوتے ہیں نا جو 24 آورز میں پبلک کو سروسز فراہم کرتے ہیں، ان میں 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں 8-8 گھنٹے کے بعد۔ تو وہ جو خاص وقت ہوتا ہے جو ڈیوٹی کے تبدیل ہونے کا ہوتا ہے، اس میں اس وقت اس ڈیوٹی پر 2 افراد موجود ہوتے ہیں، باقی پورے 8 گھنٹے میں 1 آدمی ہوتا ہے، لیکن اس اسپیسیفک ٹائم میں 2 افراد ہوتے ہیں، ایک وہ جو ذمہ داری لے رہا ہوتا ہے اور ایک وہ جو ذمہ داری دے کر جا رہا ہوتا ہے، ایٹ اے ٹائم دونوں موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ فجر کی نماز کی یہ خصوصیت ہے اور نمازوں کے مقابلے میں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کی، نیکیوں کی، برکات کی، رزق کی، نعمتوں کی تقسیم کے لیے مقرر فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، اور گزرے ہوئے دن کے معمولات کو لے کر رپورٹ تیار کر کے جانے والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت میں وہ دونوں موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت میں جو شخص بیدار ہوگا، اس وقت میں جو شخص اللہ کا ذکر کرے گا، یعنی نماز فجر ادا کرے گا، جانے والے فرشتے بھی جاتے جاتے انٹری کریں گے کہ نماز کے لیے اٹھا تھا، اور جو فرشتے آئیں گے ان کی بھی جانے والوں کی لاسٹ انٹری ہوگی اللہ کے ذکر کے ساتھ اس شخص کے لیے، اور آنے والے فرشتوں کی پہلی انٹری ہوگی اللہ کے ذکر کے ساتھ اس شخص کے لیے۔ دیکھیں جانے والے فرشتوں کی لاسٹ انٹری اس شخص کے حوالے سے اللہ کا ذکر، نماز کے لیے آ رہا تھا مولا، جب ہم تیری بارگاہ میں واپس آ رہے تھے نا تو یہ نماز فجر کے لیے آ رہا تھا، اور آنے والے فرشتوں کی پہلی انٹری کہ جب ہم تیری رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے تو یہ ہم سے پہلے اپنے گھر سے تیرا ذکر کرتا ہوا یا تیری یاد کی خاطر نکلتا ہوا آ رہا تھا۔ تو یہ فرشتے گواہ ہوتے ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ
کیسا ہوگا کہ جب قیامت کے دن ہم ہر امت پر گواہ لائیں گے، امتوں وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اور آپ کی امت کو ہم باقی امتوں کی گواہی کے لیے پیش کریں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہیوں کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اور میں نے ابتدا میں یہ بات عرض کی کہ جب اعمال کا حساب ہوگا تو سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا، پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور فیصلے سارے گواہیوں پر ہوں گے۔ فرمایا جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، عرش کے فرشتے بھی اس کے گواہ بنتے ہیں اور فرش کے فرشتے بھی اس کے گواہ بن جاتے ہیں، اور قیامت کے دن فیصلہ گواہیوں پر ہونا ہے۔ پھر اگر اس کے بے شمار گناہ بھی ہوں گے، لیکن پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، اور پہلے سوال کے جواب میں ہی زمین اور آسمان دونوں کے فرشتے اس کے حق میں گواہی دے دیں گے، تو مقدمہ آگے ویسے ہی کمزور ہو جائے گا، اب رعایت ویسے ہی ملنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ پہلی گواہی اس کے حق میں آ گئی، اور گواہی بھی ایسی بڑی آئی کہ زمین کے فرشتوں نے بھی دی اور عرش کے فرشتوں نے، فرش کے فرشتوں نے بھی دی اور عرش کے فرشتوں نے بھی دی۔ تو فرمایا گیا کہ اس اعتبار سے نماز فجر کی اپنی خاص اہمیت ہے، اور فرمایا گیا اس لیے بھی کہ یہ وقت ہوتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں جب صبح صبح ہوتی ہے نا تو مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی یاد کرتی ہے۔ فرمایا گیا کہ کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس لیے اشرف المخلوقات کو تو بدرجہ اتم منہ اندھیرے اٹھ کر باقی مخلوقات پر سبقت لیتے ہوئے اللہ کے ذکر کی ابتدا کرنی چاہیے، اور اپنے دن کا آغاز اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے کرنا چاہیے۔ فرمایا اب ساری مخلوق تو اللہ کا ذکر کرے، اور یہ بد نصیب اوندہ پڑا سوتا رہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو نماز فجر کے لیے پکاری جانے والی صدا پر کروٹ لے کر لیٹ جاتا ہے، اپنے منہ پر تکیہ رکھ لیتا ہے، اپنی کھڑکی کو بھیڑ دیتا ہے، اپنے دروازے کو بند کر دیتا ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا گویا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اس لیے کہ آواز اس کو دی جا رہی ہوتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور خاص نماز فجر میں ظہر کے وقت بھی تو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ظہر کے وقت بھی سو رہے ہوتے ہیں، عصر کے وقت بھی بعض لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے استاد دیکھے ہم نے تو مغرب اور عشاء میں بھی سو رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فجر میں ہی کیوں کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے؟ اس لیے کہ جب حی علی الفلاح کے ساتھ الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات کو جوڑا جائے تو بات سامنے آتی ہے کہ بلایا جا رہا ہے کامیابی کی طرف آؤ، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یعنی تمہارا بیدار ہونا صرف تمہارے جسم کا بیدار ہونا نہیں ہے، تمہارے مقدر کی بیداری بھی اس وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تمہاری تقدیر کی بیداری بھی اس وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور تمہاری فلاح و کامیابی کی بیداری بھی اسی وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز فجر کی یہ تخصیص ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق و روزگار اور اس کی برکتوں کو نماز فجر کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ جو کاروبار کرنے والا آدمی ہے، جو ڈیوٹی پہ وقت پہ پہنچنے والا آدمی ہے، فجر میں اٹھے گا، سارا روٹین سیٹ رہے گا اس کا، ڈیوٹی پہ بھی لیٹ نہیں ہوگا، کوئی بے عزتی نہیں ہوگی، افسر کے آگے شرمندگی نہیں ہوگی، دکان بھی وقت پہ کھولے گا تو باقی دکانداروں کے مقابلے میں اس کا بزنس کاروبار بہترین ہوگا۔ اور جب نماز پڑھ کر جائے گا نا تو وہاں پر بھی اللہ کی یاد اس کے ساتھ وابستہ رہے گی۔ ظاہر ہے پھر جو نمازی ہوگا تو وہاں بھی بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کر تلاوت قرآن کر کے اپنے کام کی ابتدا اور آغاز کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کو، برکت کو، رزق کی تقسیم کو نماز فجر کے ساتھ خصوصی طور پر وابستہ فرمایا۔ کہتے ہیں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ برکت کا
جو فلسفہ ہے یہ ہمیں سمجھا دیں. کثرت اور برکت جو ابھی میں نے آپ کو سمجھائی بات, کہا بھائی اس کا فلسفہ ہمیں سمجھائیں ذرا کہ کثرت اور برکت میں کیا فرق ہوتا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ تو کہا کہ حضرت 4 6 8 10 12 تک بھی دیتی ہے. سال میں کتنی بار دیتی ہے؟ کہا 2 بار دیتی ہے, کیونکہ اس کا دورانیہ حمل جو ہے وہ کم ہے. کہا اچھا بتاؤ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ کہا حضرت 1 یا 2. سال میں کتنی بار دیتی ہے؟ کیونکہ دورانیہ حمل کم زیادہ ہے اس لیے سال میں 1 بار دیتی ہے. کہا یہ بتاؤ کیا کتیاں بازار میں ذبح کر کے فروخت کی جاتی ہیں؟ کہا نہیں. اور بکریاں؟ کہا روز ہزاروں ذبح کی جاتی ہیں, روز ہزاروں ذبح کی جاتی ہیں. کہا پھر بتاؤ ریوڑ اس کے باوجود بکریوں کے ہوتے ہیں یا کتیوں کے ہوتے ہیں؟ کہا بھئی یہ بتاؤ ریوڑ کہ سال میں 2 دفعہ بچے دے رہی ہے, 4 6 8 10 12 دے رہی ہے, ذبح بھی نہیں کی جا رہی, اس کے باوجود بکری بچہ بھی 1 یا 2 دے رہی ہے, سال میں 1 دفعہ دے رہی ہے, اور پھر ذبح بھی روزانہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں کی جا رہی ہے, پھر ریوڑ بکریوں کے ہی ہوتے ہیں, کیوں؟ کہا حضرت سوال تو ہے لیکن مشکل ہے. کہا نہیں مشکل نہیں ہے, بالکل آسان ہے. اس لیے کہ کتا حرام ہے اور بکری حلال ہے, اور اللہ نے برکت حلال میں رکھی ہے. فرمایا اس لیے کہ کتا حرام ہے اور بکری حلال ہے, اور اللہ نے برکت بکری میں رکھی ہے. اب اگر تم مجھ سے یہ پوچھنا کہو وہ سوال مشکل ہوگا, اس کا میں جواب دوں گا کہ برکت بکری ہی میں کیوں رکھی ہے, کتے میں کیوں نہیں رکھی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے نا, یہ سوال زیادہ مشکل ہے میرے سوال سے. اچھا حضرت تو پھر آپ ہی بتائیے کہ بکری میں اللہ نے برکت کیوں رکھی ہے, کتے میں برکت کیوں نہیں رکھی ہے؟ تو فرمایا اللہ نے صفت برکت بکری کو عطا فرمائی ہے. اور جانتا ہے صفت برکت کیا ہے؟ کہا حضرت نہیں. تو فرمایا صفت برکت یہ ہے کہ بکری اندھیرا ہوتے ہی سو جاتی ہے اور روشنی ہوتے ہی اٹھ جاتی ہے. اور صفت نحوست یہ ہے کہ کتا رات بھر بھونکتا اور دوڑتا رہتا ہے, اور جب دن کی روشنی نکلتی ہے تو کسی بجری ٹھنڈی پہ الٹی ٹانگیں اٹھا کر سو جاتا ہے. کہا یہ صفت نحوست ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں تاکہ کسی کو ناگوار نہ گزرے. ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں, بکری والی صفت ہے ہمارے پاس یا کتے والی صفت ہے؟ چلے شخصیت میں نہیں بات کرتے, من حیث القوم مجموعی طور پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو مقولہ یہ ہے کہ کراچی شہر رات کو جاگتا ہے, اور یہ مقولہ پیرس تک مشہور ہے کہ کراچی شہر رات کو سوتا نہیں ہے, رات کو جاگتا ہے. حالانکہ رات کو جاگنا کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, ہم نے رات تو بنائی ہی سونے کے لیے ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور ہم نے دن بنایا ہی معیشت کے لیے, روزگار کمانے کے لیے ہے. اب جو دن اوندھا گزار کے سوئے گا, جو اوندھا سو کے دن گزارے گا اور رات جاگ کے گزارے گا, وہ خلاف فطرت, وہ فطرت سے انحراف کر رہا ہے. جب فطرت سے انحراف کرے گا تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے غمخوار امت تھے. سرکار کے امتیوں کی بڑی غمخواری فرمائی آپ نے. ایک مقام پر بڑے دکھ کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ایک نعت ہے امام سنت کی, رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اس میں مجھے اور آپ کو مخاطب فرما رہے اپنے مریدوں کو, اپنے معتقدین کو, اپنے چاہنے والوں کو, خدا را عقل کرو, ہوش سنبھالو, اپنی آخرت کی فکر کرو, اپنے آنے والے وقتوں کے لیے اور اپنے آنے والے دنوں کے لیے بیداری اختیار کرو. فرماتے دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.
تو ان بزرگ نے سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کثرت کے ساتھ نہیں رکھی ہے، بلکہ برکت قلت کے ساتھ رکھی ہے۔ دو ہی بچے ہوتے ہیں، سال میں ایک ہی بار ہوتے ہیں، لیکن یہ برکت ہے کہ پھر بھی ریوڑ اسی کے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ برکت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نہ سمجھے کوئی کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرا پروموشن ہو جائے گا، چپراسی سے ایم ڈی بن جاؤں گا، نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ اگر نماز پڑھے گا تو چپراسی کو ملنے والی تنخواہ کی وہ برکت پائے گا کہ ایم ڈی کو پریشان پائے گا اور خود کو خوشحال پائے گا، برکت ملے گی۔ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے، وعدہ ہی اللہ کا کہ ہم سے ڈرنے والے ہیں، اور میں نے بتا دیا آپ کو ڈرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ان کے لیے مخرجا، کشادگی، راستے پیدا کر دیتے ہیں، نکلنے کے لیے راہداریاں بنا دیتے ہیں ان کے لیے، اور ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ جہاں سے وہ تصور ہی نہیں کر سکتے، یا کسی کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان کی ایسی جگہ سے بھی اس کو روزی یا روٹی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی اس کو نعمتیں ایسے مقام سے، ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی میرے سامعین میں سے کوئی کھڑا ہو کر پوچھ سکتا ہے، ابھی نہ پوچھے بعد میں پوچھ سکتا ہے، امام صاحب تو بہت آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں نا، مغرب سے عشاء تک پکے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پکڑ لے گا مجھ سے، امام صاحب میں تو 5 وقت کی پڑھتا ہوں اور بہت تنگ ہوں، میں تو 5 وقت کی پڑھتا ہوں اور پھر بھی بہت تنگ ہوں۔ آپ نے تو بڑی دھواں دھار تقریر کی تھی، لیکن میرے مسئلے سے آپ کی تقریر کا کوئی میچ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ آپ کی تقریر کی روشنی میں حل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں تو 5 وقت کی پڑھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو باتیں آپ نے بتائیں اس سے میں محروم ہوں۔ تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ دیکھیے بڑی آسان سی بات ہے، کوئی آدمی کسی مرض میں مبتلا ہو، کسی بہت اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کرے اور اس کے لکھے ہوئے ٹیسٹ کسی بہت اچھی لیبارٹری سے کروائے، اور اس کی آنے والی رپورٹ کی بنیاد پر اس ڈاکٹر سے بہت اچھی اور قیمتی دوائیں لکھوا لے، اور پھر کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی مستند ترین اور قیمتی دوائیں استعمال کرے، لیکن ڈاکٹر نے اس کو جو پرہیز بتایا ہو وہ نہ کرے، صحیح ہو جائے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، صحیح ہو جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیونکہ بعض پرہیز تو ایسے ہوتے ہیں کہ دوا کے اثر کرنے کا تعلق ہی اس پرہیز سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ گولی کھانی ہے اور اس گولی کے ساتھ ٹھنڈا پانی پیا تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا، پانی تو ٹھنڈے کو ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے، مثال دے رہا ہوں میں۔ یہ کیپسول میں نے تمہیں لکھ دیا ہے، لیکن چاول نہیں کھانا ہے، چاول کھاؤ گے تو بجائے فائدے کے یہی کیپسول تمہیں نقصان کرے گا۔ اب وہ کیپسول بھی کھا رہا ہے اور چاول بھی کھا رہا ہے، تو مرض بڑھے گا یا گھٹے گا؟ فائدہ نہیں ہوگا نا۔ تو آج کل کے دور میں اپنی بات کر رہا ہوں میں، بھائی کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ بھی بڑا ڈر لگتا ہے نا، کوئی آ کے بھی کھڑا ہو جائے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی آج کل کے دور میں جو 5 وقت کی میرے جیسے پڑھنے والے ہیں نا، تو وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو دوا تو پورے اہتمام کے ساتھ کھاتے ہیں، انسولین بھی لے رہے ہیں، شوگر کی ٹیبلٹ بھی لے رہے ہیں، جہاں ادھر ادھر آنکھ بچی وہاں گلاب جامن بھی کھینچ رہے ہیں۔ تو بھائی فائدہ تو نہیں ہوگا، پرہیز بھی کرنا پڑے گا نا۔ تو اب بات یہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو وہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو فحاشی اور گناہ سے روک دیتی ہے۔ یہاں جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ہے تنہا، منع کرتی ہے، روکتی ہے۔
ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ کس کو منع کرتی ہے؟ ظاہر ہے جو اس کا پڑھنے والا اس کو منع کرتی ہے نا۔ کیا منع کرتی ہے؟ عن الفحشاء، بے حیائی کے ہر کام سے، والمنکر، اور گناہ اور بدی کے ہر کام سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے جو بھی کام ہیں، نماز اپنے پڑھنے والے کو ان کاموں سے منع کرتی ہے۔ اب میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، یعنی کیپسول کھا رہا ہوں، لیکن نماز مجھے جن کاموں سے منع کر رہی ہے وہ میں سارے کر رہا ہوں، اس کا مطلب میں پرہیز نہیں کر رہا ہوں، تو پھر میرا شکوہ کرنا ہی بیکار ہے کہ ڈاکٹر صاحب فائدہ نہیں ہو رہا، پھر تو فائدہ نہیں ہو رہا۔ میں نے 2-3 جمعے پچھلے میں ایسی گفتگو کی ہے کہ بعض لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ امام صاحب ذرا حلقات رکھ دیجئے، وہ سمجھے میں ان پر تنقید کر رہا ہوں۔ میں نے 1-2 جملے ایسے کہہ دیے تھے نا کہ بھئی وہ پگڑی بھی باندھا ہوا ہے اور بے ایمانی کر رہا ہے، وہ بعض بیچارے پگڑی داڑھی والے سمجھے ہمیں کہہ دیا امام صاحب نے، حالانکہ ایسا نہیں، میں تو عمومی بات کر رہا ہوں کہ اس کا گیٹ اپ دیندار والا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو اپنے پڑھنے والے کو روک رہی ہے، منع کر رہی ہے، پرہیز بتا رہی ہے، کن چیزوں سے؟ ہر بے حیائی اور بے شرمی کے کام سے، اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں کیے جانے والے ہر عمل سے۔ نماز اس کو منع کری، دیکھ مجھے پڑھتا ہے تو یہ کام مت کر، تیری ایسی کی تیسی، پڑھتا ہوں تو کیا ہوا، یہ کام تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر صاحب سے کہے ایسی کی تیسی دوا کھاؤں گا مگر پرہیز تو کرتا رہوں گا، ڈاکٹر پرہیز تو نہیں کروں گا، بالکل دوا کھا لوں گا بٹ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر کا بھی کھاتا رہے، میرا کیا جا رہا ہے بھئی، پیسے تیرے خرچ ہو رہے ہیں، میرا کیا جا رہا ہے؟ تو بات ایسی ہی ہے کہ وہ اٹھک بیٹھک کرتا رہے، وہ مشقتیں بھرتا رہے، بدلہ کچھ نہیں ملنا ہے، اللہ کا کیا جا رہا ہے؟ وہ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے تو کرتا رہے۔ اور نماز کا کیا نقصان ہے؟ پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے۔ نماز کہہ رہی میں تو فائدہ اس کو دوں گی کہ جو میری خوراک کے ساتھ میرے پرہیز پر بھی عمل کرے۔ 5 خوراک اگر اللہ نے رکھی ہے تو اس کے ساتھ 500 پرہیز بھی رکھے ہیں، تو میں 500 میں سے پرہیز تو ایک بھی نہیں کروں تو پھر بے شک 500 پڑھوں، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جواب ان کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں امام صاحب پھر بھی، تو میں اس سے پھر پوچھتا ہوں یہ بتاؤ 5 وقت کی تو پڑھتے ہو، نوکری کہاں کرتے ہو؟ فلاں جگہ کرتا ہوں میں، کتنے بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے؟ امام صاحب 8 بجے، کتنے بجے پہنچتے ہو؟ 10 ساڑھے 10 بجے پہنچ جاتا ہوں میں۔ چھٹی کتنے بجے ہوتی ہے؟ 5 بجے تک ٹائم ہے۔ گھر کب پہنچتے ہو؟ عام طور پر 4 ساڑھے 4 بجے گھر آ جاتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوا کھا رہے ہیں اور پرہیز نہیں کر رہے۔ اچھا پھر وہاں پر جو کام تمہارے ذمے ہوتا ہے وہ کام کرتے ہو امام صاحب؟ سرکاری نوکری میں تو ویسے ہی اصول یہ کہ تنخواہ تو ہمیں دفتر آنے کی ملتی ہے، کام کرنے کا تو رشوت لیتے ہیں۔ تنخواہ تو ہمیں ملتی ہے دفتر آنے کی، وہ ہم آ رہے ہیں، جو دفتر آ رہا ہے وہ مطمئن ہے کہ وہ تنخواہ حلال کھا رہا ہے، اس لیے کہ ایسے بھی ہیں جو دفتر آئے بغیر بھی تنخواہ لیتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں میں تو دفتر جاتا ہوں بڑا مطمئن ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں۔ تجھے دفتر آنے کی تنخواہ نہیں ملتی، جو ذمہ داری تجھے دی گئی اس کام کے کرنے کی تنخواہ ملتی ہے۔ اگر تو وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر تو جو حرام کھا رہا ہے اسی حرام پیسے سے تو نے لباس بنایا ہے، اسی حرام پیسے سے تو نے کھانا کھایا ہے، اسی حرام پیسے سے تو نے چپل پہنی، جوتا پہنا، ٹوپی پہنی، امامہ پہنا، سب کچھ کیا، اور اب اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا، شکوہ نماز سے کر رہا ہے کہ 5 وقت کی پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا کچھ۔ بتائیے کوئی بات میری غلط ہے؟ بھئی ایسا آدمی اگر شکوہ کرے تو بیکار کی بات ہے نا۔ یاد رکھیے قرآن کی یہ آیت جو کہہ رہی ہے نا کہ تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے مگر وہ جو تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے یہ نہ سوچے نماز تو پڑھتا ہوں، یہ سوچے کہ نماز پڑھنے کے باوجود نماز کی طرف سے دیے جانے والے پرہیز میں سے کون سا پرہیز توڑ رہا ہوں میں، کون سا پرہیز ہے جو میں توڑ رہا ہوں؟ جھوٹ بول رہا ہوں، وعدہ خلافی کر رہا ہوں، اپنی بہنوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، اپنے بھائی کا حق دبا رہا ہوں، پڑوسی کے ساتھ حق تلفی کر رہا ہوں، ماں باپ کے ساتھ بے عزتی کر رہا ہوں، کیا ہے؟ غور کرے، دیکھے، نسخہ پورا دیکھے کہ خوراک کیا کیا تھی اور پرہیز کیا کیا تھا، سب چیز
جب وہ دیکھے گا تو پھر کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں بد پرہیزی ہو رہی ہے، اور بد پرہیزی پکڑی جائے گی اور اس سے اپنے آپ کو روک لے گا، بچا لے گا، تو پھر انشاءاللہ دوا فائدہ کرنے لگے گی۔ تو بھی نماز تو اللہ نے اطمینان قلبی کا، سکون ذہنی کا، کیونکہ اللہ کی یاد کی سب سے اعلیٰ ترین صورت ہے نا۔ نماز پڑھ رہا ہے اور دل پریشان ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور ذہن پریشان ہے، تو مجھے دیکھنا ہوگا کس سے معافی مانگنی ہے مجھے، کس کا حق واپس کرنا ہے مجھے، کس کمی کو پورا کرنا ہے مجھے، کس زیادتی کا ازالہ کرنا ہے مجھے۔ ہاں، سارے معاملات خالی معافی سے بھی نہیں ہوتے پورے، کہیں کہیں کچھ واپس بھی کرنا ہوتا ہے، کہیں کہیں ازالہ بھی، پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری، میں سمجھتا ہوں ان مختصر جملوں میں بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں۔ سب اپنے اپنے احوال پر نظر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نماز اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اگر ہم پورا کریں گے، اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، ریاکاری کے لیے نہیں پڑھیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھیں گے، تعریف حاصل کرنے کے لیے، معاشرے میں عزت پانے کے لیے نہیں پڑھیں گے، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ پھر نماز تقوی دے گی، متقی بنائے گی نماز۔ کب؟ جب اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پھر نماز تو اپنے پڑھنے والے کو ہر بے حیائی، بے شرمی اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے کام سے روکتی ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر یقیناً نماز اس کے رزق میں برکت کا، اس کے روزگار میں کشادگی کا، اس کے لیے اللہ کی جانب سے خیر اور بھلائی کے نزول کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا نا، فرشتوں نے یہی کہا تھا، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے، تیرا تقدس بیان کرنے کے لیے، نحن نسبح ونقدس لک، ہم تیری تسبیح اور تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی تو ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے حکمت رکھی ہے، اللہ نے اپنا نائب بنایا انسان کو، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ظاہر ہے اس کے تقاضے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اطاعت و پیروی اپنی